پی ڈی ایم اسمبلیاں بچانے کی فکر میں ہے تو خبریں ہیں لندن میں کچھ اور ہی پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ میں بھی تردیدی کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے۔ حمزہ کا پہلے ہی پنجاب کا چند دن کا وزیر اعلیٰ بنا کر تماشا بنایا چکا ہے۔ اس بے رحم سیاست نے نواز شریف اپنی بیٹی کو ہی لیڈر اور وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم تو بن گئے مگر ان کے ہاتھ سے پنجاب کی سیاست جاتی رہی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ سیاست بہت ہی بے رحم ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں سیاست جو نظر آتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن پس پردہ کچھ اور ہی کہانی ترتیب دی جا رہی ہوتی ہے۔ ادھر پی ڈی ایم اسمبلیاں بچانے کی فکر میں ہے تو خبریں ہیں لندن میں کچھ اور ہی پلان تیار کیا جا رہا ہے، مگر اس بار لندن پلان عمران خان نہیں بلکہ شہباز شریف پر بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی نون لیگ میں بھی تردیدی کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے، اور اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے تو شہباز شریف کے لیے اچھی خبریں نہیں۔ خود نون لیگ کے اندر عہدوں میں بڑی تبدیلیوں کی خبریں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ شہباز شریف سے پارٹی کی صدارت دے کر مریم نواز کو پارٹی صدر بنانے کا پلان تیار ہو چکا ہے۔ یہ تو بہت سادہ کیا سرائیاں ہم نے خود سنی، تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ منو لگتا ہے کہ میاں جو ہے خوش نہیں جا رہا، تو گوال منڈی سے بھی میں نے آوازیں سنی اور بہت جگہوں سے اور بھی سنی، میاں خوش نہیں لگ رہا۔ پرانے دوست یار جو میاں صاحب کے، میاں خوش نہیں لگ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میاں کی نفسیات ان کو پتہ ہے۔ یعنی آپ انکل کی جگہ بھتیجی لینے کو تیار ہیں۔ انکل کا وزیر اعظم کا بننے کا خواب پورا ہو چکا، انہوں نے ایک لمبا عرصہ پارٹی کی صدارت بھی انجوائے کر لی، اور انکل سے تمام مشکل کام بھی کروائے جا چکے ہیں، اور اب انکل کی بھاری ذمہ داریاں کم کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انکل کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، 2 دفعہ اسمبلی میں آئے، جس طرح سے بھی آئے، کھینچتان کیا ہے، لیکن جو ہوئی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو۔ اب انکل پر بھی یہ ڈال دیا جائے گی کہ وزیر اعظم بننے کے شوق نے نون لیگ کا بیڑا غرق کیا۔ حالانکہ یہ انکل ہی تھے جن کی وجہ سے بڑے میاں صاحب میڈیکل رپورٹوں پر لندن گئے، پھر مریم نواز اور شہباز شریف کو سزاؤں اور ریفرنسز سے خاص خلاصی ملی۔ انکل کی ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، بڑے میاں صاحب جیسے بھی ہیں، میں چھوٹا میاں صاحب ہوتا تو کبھی عزت نہ کرتا، لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ہمیشہ ان کی عزت کرتے رہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک چھوٹے بھائی کی طریقے سے ان کے ساتھ خالص اور مخلص رہے۔ مگر لگتا ہے کہ اب انکل استعمال ہو چکے، ان سے جتنا کام لینا تھا لیا جا چکا۔ لیکن اگر انکل شہباز کو پارٹی صدارت سے ہٹا کر مریم نواز کو صدر بنایا جاتا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ حمزہ کا کیا بنے گا؟ وہ تو میں نے آپ کو بھی بتایا ہی ہے، حمزہ بیچارہ 3 دفعہ 2 دفعہ بڑی بری ہو گئی۔ حمزہ کا پہلے ہی پنجاب کا چند دن کا وزیر اعلیٰ بنا کر تماشا بنایا جا چکا۔ اگر مریم نواز پارٹی کی صدر بن جاتی ہیں تو حمزہ شہباز کی سیاست میں ترقی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ مریم نواز کا گروپ ویسے بھی بہت تگڑا ہے، اس صورت میں نون لیگ میں دھڑا بندی کھل کر سامنے نہ بھی آئے تو خلیج بہت بڑھ جائے گی، لیکن سیاستیں بہت ہی خود غرض اور بے رحم ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایون جو پارٹیز ہیں ان سب کے اندر بلاکس ہیں، مختلف بلاکس ہوتے ہیں، اور کون کس کا کھیل جانتا ہے، مختلف گیٹس ہوتے ہیں، کس گیٹ سے کس نے کس طرح جانا ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہرحال اس بے رحم سیاست نے نواز شریف اپنی بیٹی کو ہی لیڈر اور وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، اور فیصلہ سازی بھی اپنے ہی کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم تو بن گئے مگر ان کے ہاتھ سے پنجاب کی سیاست جاتی رہی، اور اب صدارت بھی چلی گئی تو پھر ان کی سیاسی ریٹائرمنٹ ہی بنتی ہے۔ تاہم فی الحال پی ڈی ایم کا مرکز عمران خان بن چکا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو سیاست سے باہر کیا جائے تاکہ کوئی سیاسی سپیس مل سکے، اور جیسا کہ پی ٹی آئی نے پی ڈی ایم کو الیکشن کی تاریخ بھی دے دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے میں دیر نہیں کی جائے گی، تو پی ڈی ایم میں ہلچل مچ چکی ہے۔ اچھا، خان صاحب کو وہ اس طرح الگ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے میں جانتا ہوں کہ ایک خاندان ہے، ان کی 4 بچے ہیں اور ان کے لڑکے جو ہیں وہ نکمے ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ 8-9 دفعہ جو ہے وہ فوت ہوتے ہوتے بچی ہیں، لیکن وہ الحمدللہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہر دفعہ میجر پرابلم کے ساتھ نکلی اور پھر بچ گئی، اور ابھی مسلسل وہ بچ رہی ہیں۔ سارے بچے دعا میں لگیں یا اللہ ہماری ماں کو عزت کے ساتھ لے لے، لیکن والدہ ابھی تک بدجماند ہے۔ اب یہ کس کی آزمائش ہے؟ والدہ کی
یا بچوں کی، لیکن بچے بست ہوئے جا رہے ہیں، ایک نے بھی نکالا، دوسرے نے بھی نکالا، تیسرے نے بھی نکالا، چوتھے نے نکالا، پھر اب پہلا واپس لے گا، پھر دوسرا واپس لے گا، لیکن اب والدہ کا جانے کا کوئی موڈ نہیں۔ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ خان صاحب کو ہٹانے کے چکر میں، کیونکہ پی ٹی آئی مطلب عمران خان، اور خان صاحب کو الگ کرنے کی کوشش بہت کی جا رہی ہے، لیکن مجھے خان صاحب اور والدہ میں بہت زیادہ ہم آہنگی محسوس ہو رہی ہے۔ نہ ان کا کوئی جانے کا موڈ ہے، نہ ان کا کوئی جانے کا موڈ ہے۔ تو اب یہ روئیں گے، پٹیں گے، جس طرح وہ مریم بی بی کہتی ہیں کہ روئیں، پٹیں یا روئیں، I don't know what it is۔ تو پی ڈی ایم میں ہلچل مچ چکی ہے، اور اب سب سے عام اسمبلی یعنی پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے آصف زرداری سے بھی مدد طلب کر لی گئی، کسی طرح جوڑ توڑ سے پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہونے سے بچائی جا سکے، اور اس کے لیے گورنر راج اور تحریک عدم اعتماد تک تمام تدبیریں زیر غور ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی صوبائی وزیر اسلم اقبال نے پی ڈی ایم حکومت پر اسمبلی بچانے کے لیے پیسہ چلانے کا الزام بھی لگایا۔ ویسے ہماری سیاست میں پیسہ چلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ الیکشن سے پہلے چلایا جائے یا پھر بعد میں، یہاں تو سینٹ کی سیٹوں کی کروڑوں میں خرید و فروخت کے الزامات سامنے آتے رہے، اور وفاداریاں خریدنا بھی ہماری سیاست کی پرانی روایت ہے، اور لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی ایک بار پھر سے منڈی لگ سکتی ہے۔ دوسری طرف عمران خان پر توشہ خانہ کی کیسز تو ہیں ہی، اب خبریں ہیں کہ پی ڈی ایم اتحاد کی طرف سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر مزید کیسز درج کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور مستعفی ہونے والے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ وزیر اعظم شہباز شریف نے نامنظور کر دیا اور انہیں کام جاری رکھنے کا کہا، اور وہ خبریں ہیں کہ اعظم نذیر کو وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان اور ان کے قریبی رفقا کے خلاف کیسز درج کرنے کا خصوصی ٹاسک سونپا جائے۔ لیکن جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، توشہ خانہ تو کیس ہی نہیں بنتا۔ تحفہ تحائف پر بھی اگر پارٹی رہنماؤں کو نہ اہل کیا جانے لگے تو پھر ملک کی سیاست کہیں کی نہیں رہے گی۔ سیاست کا اصل میدان انتخابات ہے، اور وہیں پر مقابلہ ہونا چاہیے۔ کسی کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر کے جشن منانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کل کو آپ بھی ہو سکتے۔ پی ایم ایل این تو عدالتوں سے ناک آؤٹ ہو ہی چکی ہے، اور اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو جس طرح آپ اقتدار میں آ کر ترامیم کروا کر نیب سے کیسز سے نکل جاتے ہیں، آپ کے مخالفین بھی ایسے ہی کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عوام یا جمہور کا کیا؟ جس جمہوریت کا آپ راگ لاپتے ہیں، اس جمہور کے لیے آپ کی پالیسیاں کہاں ہیں؟ آپ کی منشور کہاں ہیں؟ آپ جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ آپ کے پورے نہ کر سکے۔ مہنگائی عروج پر معیشت سنبھل نہیں رہی، اور حکومت بچانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ درست طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت الیکشن کی تاریخ دے، ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بنے، معیشت کو بھی سمت ملے، اور پھر بھی اور جو بھی اقتدار میں آئے معاشی پلان لے کر آئے، اور ملک کو اس بھنور سے نکالے، معاشی بحران سے نکالنے کی کوشش کی جائے، اور انویسٹرز کا اعتماد بحال کیا جائے، اور قوم کو مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات دلائی جائے، نہ کہ صرف سیاست کھیلی جائے۔ ملکی سیاست ہر دن نیا رنگ بدل رہی ہے۔ مزید تجزیوں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔